السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کرن ناز۔ دعوے دار اور دھوکے باز ہزار ہوتے ہیں لیکن حقیقی لیڈر سالوں میں نہیں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب وہ مسلم حکمران بن کر ابھرا، عالمی طاقتوں نے اسے نشانے پر رکھ لیا۔ جب اس نے امت کو جگانے کی کوشش کی، اپنے حقوق یاد دلائے، ظالم کے آگے جھکنے سے انکار کیا، تو اسے اقتدار سے اتارنے کے لیے ہر طرح کی سازشیں ہوئیں، کبھی بیرونی تو کبھی اندرونی۔ مگر لیڈر وہی ہے جو حق بات کہہ کر اس پر ڈٹ جائے، چاہے اس کے بدلے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ گوانی پڑ جائے۔ اور کچھ ایسا ہی ہوا۔ پیسوں اور اقتدار کی لالچ میں چند مفاد پرست عالمی طاقتوں کی غلامی قبول کر کے غداری کے مرتکب ہوئے۔ ایک نڈر اور بہادر لیڈر کو موت کی نیند سلانے کا پلان بنایا گیا۔ اس بہادر لیڈر کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنی ریاست کو آزاد رکھنا چاہتا تھا۔ وہ کسی سے ڈکٹیشن لینے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے دنیا کی سپر پاور کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے مار دینے کے پیغامات بھی پہنچائے گئے لیکن وہ ڈرا نہیں۔ یہاں تک کہ پلان بنانے والے ایگزیکیوٹ بھی کر چکے لیکن وہ جھکا نہیں۔ وہ ریاست اور اپنے خلاف ہونے والی بیرونی چالوں کو ناکام بناتا رہا، اپنی قوم کو جگاتا رہا اور غلامی کسی صورت بھی قبول نہ کرنے کا اعلان سر عام کرتا رہا۔ رفتہ رفتہ اس کا نعرہ عوام میں مقبول ہوتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہمت و جرأت کی کہانیاں سارے زمانے میں گونجنے لگیں۔ شاید وہ اس سے پہلے کبھی اتنا مقبول نہیں تھا جتنا دشمن کی سازش اور اندرونی غداری نے اسے کر دیا تھا۔ ہاں، اس کی طرز حکومت میں کچھ خامیاں ضرور ہو سکتی ہیں لیکن اس کی بہادری نے اسے اوروں میں ممتاز کر دیا تھا۔ اس نے مسلم حکمرانوں کو جگانے کی بھی بھرپور کوشش کی، اتحاد بنانا چاہا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ بدقسمتی سے بیرونی دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونے والا اپنے قریبی ساتھیوں کے ہاتھوں دھوکا کھا گیا۔ اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اکثر حق پر چلنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، وہ شہید ہو گیا۔ دنیا اس بہادر کو ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرتی ہے جس نے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی پر